اللہ کریم نے آپ کو والدین کی نعمت عطا فرمائی ہے، تو یہ ٹھنڈی سائے اگر نصیب ہیں تو ان کی قدر کریں۔ بات ہوتا ہے کہ باپ کا اس سے سلام لے اور عام بندے سے سلام لے، تو پھر باپ اور عام بندے کے سلام لینے میں بندہ خاص فرق نہیں کرتا۔ بعض لوگ ذرا پڑھ لکھ جاتے ہیں، بڑے ہو جاتے ہیں، تو پھر وہ ایک ہاتھ سے اپنے والد سے سلام لیتے ہیں۔ یاد رہے یہ وہ ہستیاں ہیں، اگر جس چارپائی پہ باپ بیٹھا ہو، ادب کا تقاضا یہ ہے کہ بغیر اجازت کے باپ کی چارپائی پہ نہ بیٹھے۔ اگر باپ کھڑا ہے تو بغیر اجازت کے اس سے پہلے نہ بیٹھے۔ ماں کھڑی ہے تو پھر ماں کے بیٹھنے سے پہلے آپ پہلے نہ بیٹھے۔ ہر ممکنہ صورت میں ان کا ادب و احترام بجا لایا جائے، ان کا ادب و احترام کیا جائے اور ان کی تعظیم و تکریم کی جائے۔ جو سعادت مند اولاد اپنے والدین کی تعظیم کرے، ان کی تکریم کرے اور ان کی عزت کرے، تو پھر ایسی اولاد کے مقدر جاگ جاتے ہیں، ایسی اولاد کے مقدر جاگ جاتے ہیں۔ ذہن نصیب اگر یہ حیات ہے تو کوشش کریں جب صبح کریں نماز فجر کے فوراً بعد پہلا کام، اگر باپ ہے تو اس کے ہاتھ چوما کریں، چوم کر آنکھوں کو لگایا کریں۔ ماں ہے تو ماں کی بھی دست بوسی کریں، ان کے پیشانے پہ بوسہ دیں، اور ہو سکے تو ان کی قدم بوسی بھی کریں۔ رات سونے سے پہلے اپنی ماں اور باپ کے قدم چوم کے سو۔ اللہ کریم تجھے اس قدر عزتیں عطا فرمائے گا انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ لیکن اگر آپ کہتے ہیں کہ جناب باپ کا ہاتھ چومتا ہوں، ان کا قدم چومتا ہوں تو مجھے شرم آتی ہے، شرم والا کام نہیں ہے۔ شرم تو گناہوں سے آنی چاہیے، گناہ کرتے وقت شرم آنی چاہیے۔ یہ کیسا بیٹا ہے، یہ کیسی اولاد ہے جس کو باپ کا ہاتھ چومتے یا ان کے قدم چومتے شرم آتی ہے۔ آج شب برات کی مقدس رات ہے، میں آپ سے گزارش کروں گا جن جن کے والدین حیات ہیں وہ آج اپنے ساتھ یہ وعدہ کریں اور وعدے کے ساتھ ساتھ ہاتھ اٹھا کے شیطان آپ کو لاکھ سستی دلائے، لاکھ جتن کرے، لیکن مسجد میں بیٹھ کر ہاتھ اٹھا کر پختہ ارادہ کرے کہ آئندہ کے بعد میں انشاءاللہ جب بھی اپنے باپ اور ماں کے ساتھ سلام کیا کروں گا تو ان کی میں دست بوسی کیا کروں گا۔ کون خوش نصیب یہ نیت کرتا ہے؟ ماشاءاللہ سارے نیت کرتے ہیں۔ جو ذرا نیچے ہاتھ ہیں وہ شاید ان کو شرم آتی ہوگی کہ ماں کا ہاتھ چومے باپ کا، ذرا بلند ہاتھ کر کے یہ آج کی رات یہ اپنے ساتھ وعدہ کریں۔ خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں ان کے ہاتھ چومنا شروع کر دیں، ان کی دست بوسی قدم بوسی کرنا شروع کر دیں، اللہ کریم آپ کو ایسے عزتوں کے تاج عطا کرے گا آپ کے وہم گمان بھی نہیں ہو سکتا۔ آپ جتنی مرضی کوشش کرتے رہیں، لاکھ جتن کرتے رہیں، اگر آپ کے کاروبار میں برکت نہیں، ماں کے قدموں کو دھومن لے جا، اس کو پیا کر، تیرے کام کے اندر برکت آ جائے گی۔ سب سے بڑا پیر تیرے گھر میں تیرا باپ ہے، تیری ماں ہے، اس سے بڑھ کر اور کوئی کسی کا مقام نہیں ہو سکتا۔ ہاں اگر کوئی سعادت مند ہے پھر ان کے بعد جو اللہ والے ہیں ان کی تعظیم کا حکم ہے، لیکن ماں باپ کی خدمت یہ سب سے مقدم ہے۔ اگر یہ ہستیاں دنیا چھوڑ چکی ہیں تو کوشش کرے روزانہ ان کی قبر پر جا کر، ان کی قبر والی وہ جگہ جو ان کے قدموں والی جگہ ہے، اس قدموں والی جگہ پہ بوسے دیا کر، رب کائنات تجھے عزتوں کے تاج عطا فرما دے گا۔ اور پھر آپ اپنی آمدن کو دیکھیں کہ آپ کی آمدن ہفتہ وار ہے یا 15 دن کے بعد یا 1 ماہ کے بعد آپ کی آمدنی کا ذریعہ ہے، تو کوشش کریں اگر ماں اور باپ زندہ ہے تو ان کے نام پر جب سب سے پہلے آپ کی سیلری آتی ہے تو ان کے لیے کچھ نہ کچھ تحفہ تحائف لے کے جائیں جس سے یہ خوش ہو جائیں، اور پھر ان کے نام پر صدقہ دیں کہ اللہ کریم ان کو صحت تندرستی عطا فرمائے۔ اگر والدین حیات ہیں تو ان کی صحت و تندرستی کے حوالے سے آپ ان کی زندگی میں صدقہ دیں۔ خلاق عالم 1 روپے کی آپ کو جزا اس قدر عطا فرمائے گا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ اگر یہ دنیا چھوڑ چکے ہیں تو پھر جب آپ کی آمدن کا سب سے پہلا حصہ آتا ہے تو پہلے مرحوم باپ کا حصہ جدا کر، مرحومہ والدہ ہے تو اس کا حصہ جدا کر، پھر اپنی ضروریات کو پورا کر، اپنا معمول بنا اور اس معمول پہ چلتا رہے، پھر دیکھ کہ اللہ کریم تجھے دنیا کے اندر کس قدر مال کی فراوانی عطا فرماتا ہے، کس قدر مال میں برکت آتی ہے، کس قدر تیرے گھر میں برکت آتی ہے۔ اور والدین کو راضی کرنے کا ایک نسخہ یہ بھی ہے،
الحمدللہ میں کوشش کرتا ہوں کہ جب بھی اپنے والد گرامی کے دستبوسی کروں تو ان کے دستبوسی بھی کرتا ہوں اور کوشش کرتا ہوں ان کے قدم بوسی کی جائے، والدہ ماجدہ کے حساب سے بھی۔ ویسے ان کی خدمت کا حق ادا نہیں کر سکتا لیکن کوشش کی جاتی ہے۔ ماں باپ کو راضی رکھنے کا ایک نسخہ اور بھی ہے، ان کے ماں باپ سے پیار کیا جائے۔ جو ہمارے دادا ہے یا ہماری دادی ہیں، یقیناً وہ ہمارے باپ کے والدین ہیں۔ جو ہمارے نانا ہے یا ہماری نانی ہے وہ ہماری والدہ کے والدین ہیں۔ تو جب آپ ان کے ساتھ محبت والا، ان کے ساتھ پیار والا رویہ کریں گے کہ اپنے دادا مرحوم کو یاد رکھیں گے، اپنی دادی مرحومہ کو یاد رکھیں گے، اپنے نانا مرحوم اور نانی مرحومہ کو یاد رکھیں گے، تو دادا اور دادی کے یاد رکھنے پر آپ کا باپ آپ سے راضی ہوگا۔ نانے اور نانی کو یاد کرنے پر آپ کی ماں آپ سے راضی ہوگی۔ تو اگر والدین دنیا چھوڑ چکے ہیں تو پھر اولاد ہونے کے ناطے سے یہ حق بنتا ہے جو آپ کا باپ ہے اس کے والدین کی تعظیم اس انداز میں کرے کہ ان کے نام پر اصال ثواب کے تحفے دے، اپنے دادا جان کے نام پر، دادی جان کے نام پر، نانا جان اور نانی جان کے نام پر جب آپ اصال ثواب کے تحفے دیتے رہیں گے تو انشاءاللہ والدین کے دل سے دعائیں نکلیں گی۔ اب یہ ضروری نہیں کہ والدین کی حیاتی میں دینا ہے، بلکہ والدین دنیا چھوڑ چکے ہیں تو جہاں پہ اپنے مرحوم باپ کے نام پہ دیتے ہیں وہاں پہ دادا جان اور دادی جان کے نام پہ بھی دیں۔ اور جو بندہ عمل کرتا ہے، یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے کہ بندے کے اعمال نامے مرحومین کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں۔ مرحوم باپ ہے یا ماں ہے، ہفتے میں ایک دن اعمال نامے ان کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں۔ اگر آپ کے اعمال نامے میں دادا جان کے لیے سال ثواب ہے، دادی جان کے لیے سال ثواب ہے اور آپ کا اعمال نامہ آپ کے مرحوم باپ کے پاس گیا تو یقیناً دل سے اس کے دعائیں نکلیں گی۔ آپ کا اعمال نامہ اگر آپ کی مرحومہ والدہ کے پاس گیا اور اس میں نانا جان اور نانی جان کے سال ثواب کا تحفہ موجود ہے تو اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ ماں قبر میں راضی ہو جائے گی۔ جب ماں قبر میں راضی ہو جائے گی تو خلاق عالم جو تمام عزتوں کا نور دینے والا ہے وہ دنیا میں آپ سے راضی ہو جائے گا۔ اللہ کریم مجھے اور آپ کو سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے، ان اعمال کو اپنی زندگی کا حصہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین وما علینا الا البلاغ۔